سيدنا المدفون بأرض مدينة الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. إن فوق كل عبادة عبادة، وحب عند البيت أفضل العبادات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین ماتمدار صدر سید الشہداء، پہلے چاہتا معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس 45 کی 5ویں اور آخری مجلس ہے، اور آج شب 40 کی مجلس کے آغاز سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہم احشرنا فی زمرۃ شیعۃ الحسین، اللہم اجعلنا من الباقین فی ازار الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام زائرین امام حسین کی سلامتی اور اس مجلس کی قبولیت کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس سے قبل ایک نکتہ تھا جس کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا تھا. قرآن مجید میں آیت ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے میری نعمتوں کا کفران کیا یعنی ناشکری کی تو وہ نعمت کو سلب کر لی جائے گی. ان عذابی لشدید، اور بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے، یعنی نعمت بھی لے لی جائے گی اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. لہٰذا اللہ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی، چاہے وہ صحت مند جسم ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ذریعہ معاش ہے آپ کے پاس جاب ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ کے پاس ایک گھر ہے رہنے کے لیے، ایک مقام ہے، ایک شیلٹر ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو ان ساری نعمتوں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے، صحت دی، تندرستی دی تیرا شکر ہے، رزق اور روزے دی تیرا شکر ہے، گھر بار دیا تیرا شکر ہے، رشتے دار و پریوار دیا تیرا شکر ہے. تو ان ساری نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جہاں یہ ساری نعمتیں ہیں وہی یہ عزا خانہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ مسجد جہاں ہم آ کے نماز پڑھتے ہیں یہ امام بارگاہ بھی اللہ کی ایک نعمت. تو اللہ نے کیا کہا؟ نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو اگر یہ نعمت ہے تو اس کا شکریہ کیا ہے؟ یہ نعمت ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس عزا خانے کو آباد رکھیں، ہمیشہ اس امام بارگاہ میں آتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سال میں ایک مرتبہ موقع ملا تو سال میں ایک مرتبہ آ گئے، 6 مہینے میں ایک مرتبہ آ گئے تو پھر یہ شکران نعمت نہیں ہوگا، پھر یہ کفران نعمت ہو جائے گا. یہ نعمت میں ناشکری ہو جائے گی، اور جب ناشکری کرے گا انسان تو آپ سمجھ سکتے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان عذابی لشدید. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ امام بارگاہ جہاں آپ سب جمع ہوتے ہیں مجلس ماتم کے لیے، نماز کے لیے، کہیں یہ ویران نہ رہے، اس کو آباد کرے. صلوات پڑھیں محمد والے. مجلس کے بعد جب ہم
باہر نکلے اور بیٹھے تھے کہ نوجوان سے کہا کہ ایک گلاس پانی دے دے، تو اس نے ایک گلاس پانی دے دیا۔ تو جیسے ایک گلاس پانی دیا تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، شکریہ ادا کریں، دعا دیں کہ آپ کا شکریہ، میں صرف ہوں کہ آپ نے ایک گلاس پانی دیا۔ اسی طرح سے ہم باہر نکلے اور راستہ مسجد کے اتفاق سے بھول گئے تو کسی آدمی سے پوچھا کہ آپ مسجد کا راستہ کہاں بتا دیے، تو اس نے بتایا کہ آپ اس طرح سے جائیے، یہ اسکول جارڈن اور اس کے بغل میں تو جائیے گا، تو اس نے راستہ بتا دیا۔ تو اب یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو تھینکس کہیں، کیونکہ اس نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ تو اگر کوئی 200 فٹ اور 300 فٹ کا راستہ بتا دے تو اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو پروردگار جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کے سلسلے ہدایت کو قائم فرمایا، تو کیا ہمارا یہ اخلاقی فریضہ نہیں ہے کہ ہم خدا کا شکریہ ادا کریں، خدا کا شکر کریں کہ پروردگار کا شکریہ تو نے آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، زکریا، یحییٰ، الیاس، یہ سارے انبیاء کو بھیجا، تو پروردگار کا شکریہ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ نہیں ہے کہ ہم خدا کا شکریہ ادا کریں، خدا کی نعمتوں کا کہیں گے ہم خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ خدا ہمیں ملتا نہیں ہے، خدا ہمارے سامنے ہے نہیں، اور جو آدمی خدا کے پاس جاتا ہے وہ واپس آتا نہیں ہے کہ پتہ چلے اور خدا کا شکریہ ادا کریں۔ تو خدا کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو سب نے کہا کہ خدا کا شکریہ ادا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے نماز، کہ نماز پڑھ کے خدا کی نعمتوں کا، خدا نے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، نماز پڑھو۔ لہٰذا آج ہمارے سارے بزرگ بچوں کو کہتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز کی تاکید سارے بزرگ کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن یہ بتائیے کہ آج تک کیا نماز پڑھنے والوں سے مسجدیں بھر گئی؟ سب کو شکایت ہے کہ مسجدوں میں نمازیوں کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی لیے کتنے بھائی ہیں کہ جو اپنے ہاتھ میں لوٹا لے کر اور اپنے کندھے پر بستر لے کر نکل جاتے ہیں، در در کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، ہر ایک کو کہتے رہتے ہیں نہیں کہ نماز پڑھو، لیکن اتنی نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں، در در جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سب کو شکوہ اور شکایت ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہے، نمازیوں کی تعداد میں کمی آ گئی ہے، مسجدیں خالی ہیں، نمازی نہیں ہے۔ تو نماز کو کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے اگر 2-4 اور زیادہ بھی ہو جائیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم تو جس کے اوپر ہیں اسی فرقے پر رہیں گے۔ تو 73 فرقے مل کر جس کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ نماز، سب کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن پھر بھی نمازیوں کی تعداد کم ہے، اور جس کی سب مل کر مخالفت کر رہے ہیں۔ ماتم بدعت ہے، مجلس بدعت ہے، مرثیہ بدعت ہے، لیکن آج تک ہم نے ماتمیوں کے کم ہونے کی شکایت نہیں کی۔ نمازیوں کے کم ہونے کی شکایت لوگوں کو ہے، لیکن ماتمیوں کے کم ہونے کی شکایت نہیں ہے کہ ماتمی کم ہو گئے، مجلس کرنے والے نہیں آ رہے۔ ایسا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماتم، مجلس اور نوحہ دعا شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام۔ ماتمیوں کی تعداد میں کمی نہیں، اور الحمدللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کے رزق میں خیر و برکت عطا کرے کہ آج دن بھر آپ سب نے کام کیا اپنے اپنی دکانوں میں، اور اس کا جاب تھا اس نے اپنے آفس میں کام کیا، لیکن پھر بھی دن بھر کے تھکے ہارے تھے آپ سب، لیکن پھر بھی یہاں پر آ گئے۔ تو کیوں آ گئے؟ ہم آپ سے سوال کریں کہ آخر آپ کیوں یہاں پر آ گئے؟ دن بھر کے تھکے ہارے تھے تو آپ کو گھر میں آرام کرنا چاہیے تھا، ریپو تو کرنا چاہیے تھا، ریسٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ آج برج اعضاء پر کیوں آ گئے؟ تو آپ سب جواب دیں گے کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں محبت اہل بیت ہی کے لیے آئے۔ اس لیے تو امام نے فرمایا نا فوق کل عبادت عبادت، بے شک ہر عبادت سے بڑی عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ اور
ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا علی البیت، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے۔ تو آپ کو یہاں پر جو چیز لائی ہے کھینچ کر وہ محبت اہل بیت ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا تھا کہ ان للقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا ہو جائے گی، وہ گرمی پیدا ہو جائے گی جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ خون کی گرمی ہے قتل حسین کی کہ آج پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں روضہ حسین کی طرف، جو روز عاشور یکا و تنہا تھے، جو آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے، لیکن آج پوری کائنات سے لوگ لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہہ کے روضہ حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام کی اس طرح سے تصدیق ہو رہی ہے، اور اسی لیے ہم اپنے مولا کو پکارتے ہیں، ہم یا علی کہتے ہیں، ہم یا حسن کہتے ہیں، یا حسین۔ آج دنیا والے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں، آپ یا علی کیوں کہتے ہیں، آپ یا حسن کیوں کہتے ہیں، یا حسین کیوں کہتے ہیں۔ تو ہم اس منبر رسول قسم کھا کر آج کہنا چاہتے ہیں اور یہ وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یا علی کہنا چھوڑ دیں گے، ہم یا حسن کہنا چھوڑ دیں گے، ہم یا حسین کہنا چھوڑ دیں گے۔ ان سے بہتر رہبر ہمارے سامنے لے آئیے، ان سے اچھے لیڈر ہمارے پاس ہمارے سامنے لے آئیے، ان سے اچھے امام اگر آپ لے آئیے تو ہم انہیں اپنے آقا اور مولا ماننے کو تیار ہیں۔ ہم یا علی کہنا چھوڑ دیں گے، ہم یا حسن کہنا چھوڑ دیں گے، ہم یا حسین کہنا چھوڑ دیں گے، لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان سے بہتر کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ آج تک ان چاردہ معصومین سے بہتر اللہ نے ان سے بہتر مخلوق، ان سے عظیم مخلوق کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، بلکہ شاید تو یہاں تک کہتا ہے کہ سیرت میں کوئی حضرت پیغمبر بھی نہیں ہے، جرأت میں کوئی مالک اشتر بھی نہیں ہے، کیا ہوگا کوئی حیدر کرار کا ہمسر، دنیا میں کوئی مثل ابو ذر بھی نہیں ہے، دنیا میں کوئی مثل ابو ذر بھی نہیں ہے۔ ابو ذر کی مثال بھی دنیا والے نہیں لا سکتے، سلمان کی مثال بھی نہیں لا سکتے، پیغمبر جیسا نہیں لا سکتے، مقداد جیسا نہیں لا سکتے، حذیفہ یمانی جیسا نہیں لا سکتے۔ تو جب ان کے غلاموں کے برابر میں کسی کو نہیں لا سکے تو آج مولا کائنات کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، حسن کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، مولا حسین کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے۔ اور اسی لیے ان کے غلاموں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسی شان ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں، ان کے در کا جو دیوانہ بھی بن جاتا ہے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا دانا عارف آل محمد، ایک مرتبہ مسلمانوں کے بادشاہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ چاندنی رات میں چاند کو جب دیکھا، چاند کی خوبصورتی اور چاند کی چمک، تو ہارون رشید نے کہا زبیدہ سے کہ زبیدہ دیکھو چاند کی چمک، کیا چمک ہے چاند کی کہ چاند کی روشنی سے پوری دنیا چمک رہی ہے، اور اللہ نے چاند سے خوبصورت کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، ساری مخلوقات میں چاند سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین ہے اللہ کی مخلوقات۔ جیسے ہی ہارون رشید نے کہا تو زبیدہ نے کہا ہارون چاند کی خوبصورتی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن چاند سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے، انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ بس جیسے ہی زبیدہ نے کہا تو ہارون کو پیش آ گیا اور غصے میں کہا کہ کیا تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہو، کہ تم سب سے زیادہ بیوٹیفل ہو، تم سب سے زیادہ حسین ہو، کیا تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہو؟ اگر تم جان سے زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہو تو اس کا ثبوت دو ورنہ تم طلاق۔ بس
سجدے سے یہ کہنا تھا اور یہ غصے میں کہا ہارون رشید نے اور اپنے کمرے میں اور اپنے شامر میں وہ چلا گیا. تب زبیدہ پریشان ہوئی کہ اپنے بات کی دلیل میں کس طرح اپنی بات کی دلیل کو پیش کرے قرآن و حدیث سے. کہہ تو دیا کہ چاند سب سے زیادہ خوبصورت نہیں بلکہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت, لیکن دلیل کہاں سے پیش کرے؟ جب دوسرے کی صبح ہوئی تو ہارون رشید نے اپنے زمانے کے اپنے شہر کے جتنے بھی علماء تھے سب کو دربار میں جمع کیا اور پورا واقعہ بتایا کہ کل رات ایسا ہوا, چاندنی رات میں میں نے کہہ دیا کہ اگر تمہارے پاس دلیل ہے چاند سب سے انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس کی دلیل پیش کرو ورنہ تمہیں طلاق. اب آپ لوگ سارے علماء مل کر یہ فیصلہ کریں کہ چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے یا انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو سارے علماء نے مل کر یہ سوچا کہ اگر وہ کہہ دیں کہ چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو زبیدہ کو طلاق ہو جائے اور ہارون کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کیونکہ وہ اپنی بیگم سے بہت محبت کرتا ہے, بہت مشکل ہوگا ہارون کے لیے. اور اگر طلاق ہو گئی تو پھر حلالے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, پھر حلالہ کرنا ہوگا, پھر وہ حلال ہوگی, اس کے بغیر رجوع حرام ہے. لہذا علماء نے کہا کہ ہمیں شام تک کا موقع تو مغرب تک ہم لوگ سوچتے ہیں اور مغرب تک سوچنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا انسان زیادہ خوبصورت ہے. لہٰذا سارے علماء بیٹھ گئے کہ اگر انسان کو زیادہ خوبصورت کہہ دیں تو ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی دلیل ہو قرآن و حدیث میں کہ جس کو ہم پیش کر سکیں. بس وقت گزرتا رہا, علماء نے اپنی علمی گتھیوں کو اور علمی فیصلہ کیا اور بہت تحقیق کی اور تلاش کیا, لیکن کسی مقام تک نہ پہنچ سکے. جب مغرب کا وقت قریب آیا تو آل محمد کی در کا دیوانہ بہلول دانا وارد اور بہلول آئے اور بہلول نے دیکھا کہ علماء کرام کا جمگھٹا لگا ہوا ہے. تو بہلول نے کہا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. ہارون نے زبیدہ سے کہا ہے کہ اگر انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو تم دلیل پیش کرو ورنہ طلاق ہو جائے گا. زبیدہ کو طلاق ہو رہی. تو بہلول نے کہا ٹھیک ہے مغرب کا وقت ہو گیا ہے, اگر آپ لوگ اجازت دیں تو آج میں نماز پڑھا دوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بسم اللہ, کوئی تو فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھ, بل نصلی خلف کل فاجر و فاسق. صلی علی محمد و آل محمد. بل نصلی خلف کل فاجر و فاسق, یعنی ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھ. ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز صحیح ہے تو ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. تم علی والے ہو تم ہی نماز پڑھا دو. تو پیچھے سب جو علماء کرام نماز میں کھڑے ہو گئے, سب کے سب ظاہر سی بات ہے قرآن کے جاننے والے تھے, قرآن کا علم رکھنے والے تھے. اور آگے امام جماعت بن کر بہلول کھڑے ہوئے اور بہلول نے نماز شروع کی تو سورہ الحمد اور سورہ الحمد پڑھنے کے بعد سورہ تین کی تلاوت ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب کہنا یہ چاہیے تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لیکن بہلول نے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا کہ بہلول غلط کہہ رہے ہو, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو بہلول نے دوبارہ کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. اللہ نے چاند کو سب سے خوبصورت بنایا. تو پھر سے پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا کہ بہلول تم غلط پڑھ رہے ہو, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو بہلول پیچھے مڑے اور کہا پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اللہ چار قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے, والتین انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اس امن والے شہر کی قسم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور اپنی مخلوقات میں سب سے خوبصورت انسان کو بنایا. دونوں نے کہا پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے سب سے خوبصورت چاند نہیں, سب سے خوبصورت انسان کو. تو آپ نے دیکھا کہ بہلول نے کس طرح سے ایک مسئلہ
الجھ گیا تھا، لیکن جو در اہل بیت سے متمسک تھا، جو اہل بیت کی محبت کا دیوانہ تھا، اس نے کیسا فیصلہ دیا؟ تو بہلول ایسے ہی دیوانہ نہیں بنے، بہلول نے محبت کا امتحان دیا، اس لیے کہ محبت کا امتحان ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو امتحان بھی ضروری ہوتا ہے۔ ساتھ میں امام کے زمانے میں کچھ لوگ تھے اور ان کو خطرہ تھا اپنی جان کا، تو ایک پیپر پر لکھ کر قید خانے میں امام کے پاس بھیجا، ساتھ میں امام کے پاس وہ پیپر بھیجا کہ مولا ہمارے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ تو مولا نے ایک صفحے پر، ایک پیپر پر صرف جیم لکھ کر بھیج دیا۔ جب جیم لکھا تو کچھ لوگوں نے اس سے مراد جلا وطنی لیا، یعنی جیم کا مطلب ہے کہ دور چلے جائے وطن سے، تو کسی نے اس کا جیم سے مراد جبل لیا، جو پہاڑ پر رہنے چلے گئے، اور بہلول نے جیم سے مراد جنون کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر دیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ ہے بزنس مین، بزنس کرنے والا تو بہلول کے پاس گیا، تو بہلول سے کہا ہے بہلول عاقل، چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ میں کس چیز کا بزنس کروں، کیا کروں، کیا دھندا کروں، مجھے بتا۔ تو بہلول نے کہا تم لوہا خریدو۔ تو دیکھا لوہا اگر کوئی خریدے گا تو دیکھیں اس کا انجام کیا ہوگا اگر لوہے کا بزنس کرے۔ اس نے بہلول نے کہا لوہا، تو اس نے بہت سارا لوہا خرید لیا، اور جب مارکیٹ میں لوہے کا ریٹ بڑھا تو اس نے لوہا بیچ دیا، تو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو گئی، تو بہت خوش ہوا کہ بہلول نے بڑا اچھا راستہ بڑھا۔ دوسری مرتبہ پھر سے بہلول کے پاس گیا، تو دیکھا کہ بہلول ایک لکڑی کے اوپر لے کر کے اس سواری کرتے، جیسے کہ مجنون لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کو دیکھ کر یہ کہا کہ اے بہلول دیوانہ، بتا تم نے پچھلی مرتبہ مشورہ دیا کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے بتا کہ میں کیا خریدوں، کیا بزنس کروں۔ تو بہلول نے کہا پیاز خریدو، ڈونگری، اونین خرید لو، اور پھر اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس نے بہت ساری پیاز خریدی، پورے کمرے میں پیاز بھر دیا، لیکن کچھ دنوں تک پیاز رکھا، پھر پیاز سڑ گئی، گل گئی اور بہت زیادہ گھاٹا ہو گیا۔ جب گھاٹا اور نقصان ہوا تو پھر سے بہلول کے پاس گیا کہ بہلول تم نے کیسا مشورہ دیا تھا کہ میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا، پھر لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ بہلول نے کہا جیسا تم نے مجھے کہا تھا ویسے ہی میں نے مشورہ دیا، پہلے آئے جب کہا تھا بہلول عاقل تو میں نے عقل مندی کا مشورہ دیا، دوسری مرتبہ آئے تو کہا بہلول دیوانہ تو میں نے دیوانگی کا مشورہ دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہاں امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، بغیر امتحان کے دعوے محبت پر انسان کھڑا نہیں ہوتا، صادق نہیں اترتا۔ متوکل عباسی کا نام آپ نے سنا ہے کہ بے شمار اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس نے قتل کیا، اور بہت سارے سادات کو حمید ابن قیطبہ طوسی کے ذریعے سے بہت سارے سادات کو اس نے قتل کیا، حمید ابن قیطبہ طوسی کے ذریعے سے۔ متوکل وہ ہے جس نے قبر امام حسین کے اوپر کھیتی کروائی تھی، قبر کا نشان مٹ جائے، قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ ایک دن کسی نے متوکل سے کہا کہ متوکل تو نے قسم کھائی ہے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سب کو مار دوں گا، اور تیرے بچوں کو جو پڑھاتا ہے، دو بیٹے تھے متوکل، معتز اور مستنصر، دو بیٹے تھے مؤید اور معتز، دونوں لوگوں نے کسی نے کہا کہ متوکل تیرے دونوں بیٹوں کو جو پڑھانے والا استاد ہے وہ شیعہ ہے، وہ تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ متوکل نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو ایک امتحان لے لوں۔ تو ایک اتفاق سے متوکل کے دربار میں دونوں بیٹے مؤید اور معتز متوکل کے ابن سکیت کے ساتھ، ابن سکیت یعقوب ابن سکیت کے جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا اور بہت بڑا شاعر تھا اس زمانے کا، وہ پڑھایا کرتا تھا ان دونوں۔ تو متوکل نے کہا، اس دن اتفاق سے متوکل نے دیکھا کہ دونوں بیٹے ابن سکیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو متوکل نے ابن سکیت سے پوچھا کہ ابن سکیت میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا کہ تیری نظر میں تجھے میرے یہ دونوں بیٹے پیارے ہیں یا علی کے دونوں بیٹے حسن و حسین زیادہ پیارے ہیں؟ بس جیسے اس سوال کو سنا تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال بڑا مشکل سوال تھا۔ ابن سکیت اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے تھے، لیکن سامنے ظالم سوال ایسا کر رہا ہے کہ اگر جواب صحیح دیا سر
قلم کر دیا جائے گا، تہے دیو کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ ابن سکیت کھڑے ہو اور کہا ظالم تو مجھ سے عجیب سوال کر رہا، اور مجھے یقین ہے، مجھے پتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں میرا سر قلم کر دیا جائے گا، میرے بچوں کو مار دیا جائے گا، میرا گھر جلا دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں جانتا ہوں، لیکن تو سن لے، اگر تم نے سوال کیا ہے تو سن لے، اور یہ جواب صرف ایک علی والا ہی دے سکتا ہے۔ ابن سکیت نے کہا تو نے پوچھا ہے کہ تیرے دونوں بچے زیادہ پیارے ہیں، یہ علی کے دونوں بیٹے حسن حسین، تو سن متوکل، صرف تیرے دونوں بیٹے نہیں، تیرے سارے بیٹے، تیرے پورا خاندان، تیری زوجہ اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میں حسن و حسین کی کمبر، علی کا غلام ہے کمبر کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ جیسے یہ کہا وہ جانتا تھا کہ انجام کیا ہوگا، لہذا ابن سکیت کی زبان کو بدھی سے کھینچ لیا گیا، زبان کھینچ لی گئی اور قتل کر دیا گیا ابن سکیت کو۔ لیکن ابن سکیت محبت کے امتحان میں کامیاب، اگر اہل بیت سے محبت کرتے تھے تو اہل بیت کی محبت کا امتحان دیا، اور آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے منبروں سے، اور کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے کہ ابن سکیت نے محبت اہل بیت کو امتحان دیا۔ لہذا محبت امتحان چاہتا ہے، اور بار بار محبت کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اللہ نے سب سے امتحان لیا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جس سے امتحان نہیں لیا، اپنے نبیوں سے امتحان لیا، اپنے ولیوں سے امتحان لیا، اور کربلا کے میدان میں سید الشہداء سے امتحان لیا۔ سب سے سخت امتحان تھا، اپنی جان کا دے دینا آسان تھا، اپنا سر قربان کر دینا آسان تھا، لیکن امام حسین نے کیا کیا امتحان دیا، صرف اپنی جان ہی نہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں بھی حسین نے کربلا کے میدان میں دی۔ صرف بچوں کی قربانیاں نہیں بلکہ اپنی ماں، اپنی بہنوں کی چادر بھی دینا پڑی، بیٹیوں کی چادر بھی اسلام کی حفاظت کے لیے دینا پڑی، اور صرف چادر ہی نہیں اپنی عزت بھی حسین کو کربلا کے میدان میں دینا پڑی۔ اور ہر امتحان سے مولا کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں عزاداران مظلوم کربلا مسلسل راہیہ اور خدا کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین۔ آج کی شب شب اربعین، آج کی شب شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ آج ہمیں شہزادی کونین کو ان کے بھرے گھر کا پرسہ دینا ہے۔ آج جس طرح سے شب عاشور میں عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے، اور محمد موجود تھے، اسی طرح سے اربعین کا دن جب آیا تو اربعین کا دن وہ دن ہے کہ جس دن جناب زینب ان شہداء کی قبور پر پہنچی ہیں۔ 20 صفر کی تاریخ تھی کہ جب زینب ان قبروں کے اوپر پہنچی ہیں۔ آج صرف حسین کا چہلم نہیں ہے بلکہ عباس کا بھی چہلم ہے، اور محمد کا چہلم ہے، قاسم کا چہلم ہے، علی اصغر کا چہلم ہے، آج شہدائے کربلا کا چہلم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ یزید نے 1 سال تک اہل حرم کو اپنے تنگ و تاریخ قید خانے میں قید رکھا، لیکن جب 1 سال گزر گیا اور یزید نے دیکھا کہ یزید کی زوجہ ہند ہے جو یزید پہ لعنت کر رہی ہے، یزید کا بیٹا معاویہ ہے جو یزید کو غاصب کہہ رہا ہے، یزید کو برا بھلا کہہ رہا ہے، شام کے لوگ ہیں کہ جو جناب زینب ام کلثوم کے خطبوں کو سن کر اب جان چکے ہیں کہ یہ باغی نہیں ہے، یہ انہوں نے بغاوت نہیں کی، یہ خارجی نہیں ہے، ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے، یہ خانوادہ اسم و طہارت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ لہذا شام کے لوگوں نے بھی واہ حسینہ کی آواز بلند
کی. اب یزید کو خطرہ محسوس ہوا کہ میرا تخت و تاج لوٹ لیا جائے گا، میرا تخت و تاج چھین لیا جائے گا. لہذا یزید نے دیکھا کہ اب انقلاب برپا ہونے والا ہے، اگر انہیں رہا نہ کیا، اگر انہیں آزاد نہ کیا. لہذا یزید نے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا قید خانے میں جاؤ اور سید سجاد کو بلا کر لاؤ. وہ سپاہی قید خانے میں آیا اور کہا یزید نے آپ کو بلایا ہے. جب ثانیہ زہرا نے سنا تو کہا سید سجاد میں تمہیں تنہا جانے نہ دوں گی، اس لیے کہ مجھے یزید غدار ہے، مجھے یزید پر بھروسہ نہیں ہے. امام نے کہا بی بی اماں میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ یزید میرا قاتل نہیں ہے. سید سجاد تنہا دربار یزید میں گئے. جب یزید نے دیکھا کہ سید سجاد آ رہے ہیں تو اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور اپنے تخت پر سید سجاد کو بٹھانا چاہا. ایک مرتبہ مولا نے کہا سید یزید ہمارے زخموں پہ نمک نہ چھڑک، ابھی اسی تخت کے نیچے کچھ دنوں پہلے میرے بابا کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، آج تو اسی تخت پر مجھے بٹھانا چاہتا ہے. یزید کہتا ہے سید سجاد میں تمہارے بابا کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، ابن زیاد نے حسین کو قتل کر ڈالا. اے سید سجاد میرا خزانہ کھلا ہے، جتنا پیسہ چاہو لے جاؤ. ایک مرتبہ جب چوتھے امام نے سنا تو رونے لگے اور کہا یزید حسین کے قتل کا قصاص لینے والا میں کون ہوں؟ اگر تجھے قصاص دینا ہے تو قیامت میں رسول خدا کو دینا کہ جنہوں نے اپنی زبان چسا کے حسین کو پالا تھا. اگر تجھے قصاص دینا ہے تو فاطمہ زہرا کو دے دینا جنہوں نے چکی پیس کر حسین کو پالا تھا. بس ایک مرتبہ یزید نے کہا سید سجاد ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، اہل حرم کو آزاد کرتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو شام میں رہیں، چاہے تو مدینہ واپس چلے جائیں. بس ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا یزید جب سے میرا بابا مارا گیا ہے، جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے، میں پھوپھی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا. چوتھے امام واپس قید خانے میں آئے. پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے اور کہتا ہے کہ چاہو تو شام میں رہو، چاہو تو مدینہ واپس چلے جاؤ. جیسے ہی دکھیاری بہن نے سنا کہا سید سجاد جب سے میرا ماجایا مارا گیا ہے ہم دل کھول کر اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکے. اے سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ ہماری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ایک مکان خالی کرا دے اور اس مکان میں سیاہ پردے لگا دے، ہم اپنے شہداء کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. دوسری شرط یہ ہے یزید سے کہہ دے کہ وہ اسباب و سامان جو شام غریبہ میں لوٹے گئے تھے وہ ہمیں واپس کر دے. اس میں میرے ماں کی ہاتھ سے چلانے والی چکی بھی تھی. اور تیسری شرط یہ ہے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں واپس کر دے، ہم ان سروں کو گود میں لے کر ماتم کرنا چاہتے ہیں. بس ایک مرتبہ شام میں ایک مکان خالی کرایا گیا اور اس مکان میں سیاہ پردے لگائے گئے. شام کی عزتدار گھرانوں کی عورتیں بھی اس گھر میں آئیں، اس مکان میں آئیں. اور ایک مرتبہ یہ قیدی بیویاں بھی اور مصیبت کی ماری بیویاں بھی اس مکان میں گئیں. اور جب اس مکان میں گئی ہے تو سب سے پہلے جناب زینب نے اس مکان میں فرش عزا بچھایا اپنے ہاتھوں سے. یہ پہلا فرش عزا تھا جو بعد شہادت امام حسین بچھایا گیا. فرش عزا بچھایا اور سید سجاد کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا سید سجاد دنیا کا دستور ہے جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو پرزہ دیا
जाता है। ऐ सैयद सज्जाद, मैंने देखा कि तुम्हारा बाबा मारा गया, लेकिन आज तक तुम्हें कोई पुरसा देने ना आया। अब ज़ैनब इस रस्म को अदा करेगी। ऐ बेटा सैयद सज्जाद, तुम्हें तुम्हारे बाबा का पुरसा में करबला आइए शहजादी कौनैन को पुरसा दे, शब अरबईन है। ऐ शहजादी, आपके लाल हुसैन का पुरसा, अब्बास का पुरसा, अली अकबर का पुरसा, कासिम का पुरसा और मोहम्मद का पुरसा। आपने देखा होगा जब ज़ायरीन वापस जाते हैं तो किस तरह मौक़िफ़ के लगाने वाले रोते हैं, तड़पते हैं। इसलिए कि जैसा हक था ज़ायरीन की खिदमत का, हक अदा न कर सके तो हम भी शर्मिंदा हैं बीवी। जो मजलिस का हक था वो हम अदा न कर सके, जो मातम का हक था वो हम अदा न कर सके। जैसे रोना चाहिए था वैसे आपके लाल का मातम न कर सके, बस फर्ज़ अज़ा बिछाया, सैयद सज्जाद को पुरसा दिया। एक मर्तबा ज़ैनब मिंबर पर गई और जाकर मसाइब करबला को बयान करना चाहा। आपने देखा जब कोई ज़ाती मजलिस पढ़ता है, किताबों का सहारा लेता है, मकातिल को पढ़ता है, लेकिन ज़ैनब वो है कि सारे मसाइब करबला को अपनी आंखों से ज़ैनब ने देखा। हुसैन अली अकबर का लाशा लाए, ज़ैनब देख रही थी। हुसैन और मोहम्मद का लाशा लाए, ज़ैनब देख रही थी। हुसैन कासिम की पामाल गठरी में जमा करके लाए, ज़ैनब देख रही थी। हुसैन अब्बास का खून भरा अलम लाए, ज़ैनब देख रही थी। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब ज़ैनब ने मसाइब पढ़ा होगा तो क्या आलम हुआ होगा। बीवी ने मसाइब करबला पढ़े, बीवियों में शोर बर्पा हुआ, मातम किया गया और औरतों ने मातम किया, औरतें रोईं। और एक मर्तबा शाम की औरतें सानिया ज़हरा के पास आई, एक बीबी के पास आई और आकर एक बीबी पूछती थी, ऐ बीबी तुम्हारा करबला में कौन मारा गया? ऐ बीबी तुम्हारा करबला में कौन मारा गया? तो सानिया ज़हरा ने जवाब दिया, ऐ बीबियों क्या पूछती हो, पूरा भरा घर एक दो पहर में लुट गया। बस मसाइब पढ़ाई जा रहा था कि एक मर्तबा शोर उठा कि शुहदाए करबला के सर आते हैं, शहीदों के सर आए। और कासिम का सर आया, उम्मे फरवा आगे बढ़ी, कासिम का सर गोद में लेकर उम्मे फरवा ने मातम किया। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ी, अली अकबर का सर लिया, उम्मे लैला ने मातम किया। अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, भाई का सर गोद में लिया। मैं किया भैया अब्बास, तुम्हारी शहादत के बाद हमारे सरों से चादरें छीन ली गई। ऐ भैया हमें बेमकनाओ चादर बाजारों और दरबारों में फिराया गया। बस सबसे आखिर में सैयद शुहदा का सर आया, बीबियां ताज़ीम का उठी, सैयद सज्जाद ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ऐ बाबा, इस मज़लूम बेटे का सलाम। बस एक मर्तबा उस मजलिस में एक संदूक आया कि जो संदूक में वो सामान थे जो सैदानियों से शाम गरीबा में छीने गए थे। ज़ैनब आगे बढ़ी, संदूक को खोला तो क्या देखा कि सैदानियों की चादरें हैं जो शाम गरीबा में छीनी गई थी। ज़ैनब ने एक चादर निकाली, कहा भाभी उम्मे फरवा ये आपकी चादर। दूसरी चादर निकाली, कहा भाभी उम्मे लैला ये आपकी चादर।
ایک چادر نکالی کا بھابی میرا باپ یہ آگ کی چادر، ایک مرتبہ ایک اور چادر نکالی اماں فضا یہ آگ کی چادر، ایک چادر نکالی اور کہا بہن ام کلثوم یہ آگ کی چادر، اور اپنی چادر بھی زینب نے نکالی۔ جب سب بیویوں کو چادریں دے چکی تو ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی جس کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ زینب کو سکینہ یاد آ گئی، آواز دیے میری بیٹی سکینہ، پردے کا بڑا ارمان تھا، آؤ چادر آ گئی سکینہ۔ یا حسین یا حسین